اسلام آباد میں رہنے والے ہو جائیں ہوشیار، سواری اپنے سامان کی کرے خود حفاظت، جاگدیاں رہنا ساڈے تے نہ رہنا، مشتری ہوشیار باش۔ پارلیمنٹ دے مشترکہ اجلاس وچ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026 منظور ہو گیا جے۔ اجر ہن تک ان دا اطلاق یعنی جڑا یہ بل قانون بن گیا ہے، اس قانون دا اطلاق اسلام آباد دے شہریاں تے ہوئے گا۔ جو یہ قانون بنا ہے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جو بل منظور ہوا ہے اور جو قانون بنا ہے، اس کا اطلاق ابھی اس وقت صرف اسلام آباد کے شہریوں پر ہوگا۔ میں بھی اسلام آباد کا شہری ہوں اور میں بھی بڑا پریشان ہوں، یقین کریں، اور میری دعا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ پورے ملک پر لاگو ہو۔ ہوشیار رہنا، کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اسلام آباد کے رہائشی بیوی کو گھورنے پر بھی ان کو سزا ہوگی۔ جی ہاں، بیوی کو گھورنے پر بھی سزا ہوگی، طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی اور گالی دینا بھی جرم ہے۔ بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو گالی دیں گے تو یہ جرم ہوگا۔ بیوی، بچوں یا گھر میں موجود افراد کو جذباتی اور نفسیاتی طور پر پریشان کرنا بھی جرم ہوگا۔ اور بھی بہت کچھ ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہن ہوشیار رہنا، خاص طور تے وہ لوگ جڑے اسلام آباد وچ رہ رہے ہیں وہ ہوشیار رہن اور خبردار رہن۔ کدی بھی کسی دی بھی بیوی عدالت چلی گئی تو 6 مہینے تو لے کے 3 سال تک سزا بھی ہوئے گی اور جرمانہ بھی ہوئے گا، اور اگر تسی جرمانہ نہ دیتا تو ان دی بھی سزا ہوئے گی۔ لہٰذا ہوشیار رہنا۔ پارلیمنٹ نے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026 منظور کر لیا جے، اور اس قانون دے وچ ہر کوئی آ سکتا ہے، اس قانون دی زد وچ ہر کوئی آ سکتا ہے، اور ایک قانون ایسا ہے کہ ہن تو لگتا ہے بیویاں دے تھلے لگ کے رہنا پائے گا۔ میں تو پہلے ہی تھلے لگا ہے جے، لیکن ہن مزید تھلے جانا پائے گا، اور جی حضوری کرنی پائے گی، خوشامد کرنی پائے گی، نہ صرف بیوی دی بلکہ اپنے بچیاں دی بھی، بلکہ گھر وچ جڑے افراد نے انہاں دی بھی۔ کوئی بھی عدالت چلا گیا تو 7 دنوں دے اندر سماعت ہوئے گی عدالت وچ، 90 دنوں دے اندر فیصلہ ہوئے گا اور تسی جیل ہوگے۔ ہن یہ تھوڑے تے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر رہنا ہے یا جیل وچ رہنا ہے۔ یہ جڑا ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے، جڑا نواں قانون بنیا ہے، ان دے وچ ہور کی ہے یہ بھی تھانوں میں دسنا، لیکن ان دے تو پہلا 3-4 چھوٹے چھوٹے چٹکلے۔ ایک ویڈیو ویکھو نواز شریف صاحب دی، مال روڈ تے گڈی وچ برفباری ویکھ رہے نے۔ ملک جائے جتھے جاندا ہے، عوام جان جتھے جاندے نے، مری برف باری ہوئے اور اسی برف نہ ویکھیے۔ یہ مال روڈ تے جڑی نواز شریف صاحب دی گڈی چل رہی ہے، مال روڈ تے گڈی چلان کوئی عام خام آدمی نہیں چلا سکتا۔ مال روڈ ان پیدل لوگوں واسطے، گڈیاں واسطے بند ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے نا ویکھو ایک نال، میں تو پہلے یقین ہی نہیں سی آ رہا اور ہن بھی نہیں آ رہا کہ نواز شریف صاحب اتنے نے اور مال روڈ تے نے، لیکن نال کمنٹری کرنے والا بندہ دس رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی فیملی نال نے اور لوگوں ویکھ کے ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں۔ مال روڈ مری برف باری اور نواز شریف صاحب ذرا ویکھو۔ اور دوسری طرف ایک تصویر آئی ہے جن دے وچ شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب دے نال بلاول بھٹو صاحب بھی بیٹھے نے سوئٹزرلینڈ وچ۔ ہن بلاول بھٹو صاحب کیوں گئے نے؟ کس حیثیت نال گئے نے؟ اپنے خرچے تے گئے نے یا سرکاری خرچے تے گئے نے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ ملک بلاول بھٹو صاحب دا ہے، سوئٹزرلینڈ کوئی بھی جا سکتا ہے جن دا بھی ویزا لگا ہے ہوئے۔ بلاول بھٹو صاحب اتنے پوری دنیا دی کریم، عالمی دنیا دے لیڈر، عالمی دنیا دے عہدیدار اور عالمی دنیا دے ہر شعبے دی کریم اتنے اکٹھی ہوئی ہے ورلڈ اکنامک فورم تے، تو بلاول بھٹو صاحب کیوں نہیں جان گے؟ ساڈے شہزادے نے ہو، یہ تصویر بھی ویکھ لو۔ اور جدوں سوئٹزرلینڈ دی گل ہو رہی ہے، ورلڈ اکنامک فورم دی گل ہو رہی ہے، یعنی جدوں یہ گلاں ہو رہی ہیں تو ایک حیرت انگیز اور بات بھی سن لیں۔ ایلون مسک صاحب نے کہا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں آرٹیفیشل ٹیکنالوجی جو ہے یہ انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائے گی۔ لو جی ساڈا ادھر بھی کم ہو گیا جی۔ اور ایلون مسک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس زمین تے انساناں تو زیادہ روبوٹ ہوں گے، اور ایک حقیقت جے اس سے طرف دنیا جا رہی ہے۔ شاید اسی اس وقت ہوئیے نہ ہوئیے، لیکن یہ ایک وقت واقعی آئے گا جدوں سارے کام روبوٹ کر رہے ہوں گے تو انسان جڑے نے وہ فارغ ہون گے یا انتظار کر رہے ہوں گے کہ روبوٹ کدھر خراب ہوئے تو اسی کام کریے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، مولانا صاحب بھی کمال کے انسان ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ حکومتی قانون کی خلاف ورزی کروں گا
ایک حکومت نے قانون بنایا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے اور بچیاں شادی نہیں کر سکتے. تو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ میں اس قانون کی خلاف ورزی کروں گا, 18 سال سے کم عمر بچے بچیوں کی شادیاں کراؤں گا. لو جی, میں تو اب 18 سال سے زیادہ کا ہوں, اور مولانا صاحب بھی یقیناً 18 سال سے زیادہ کے ہیں, تو ساڈا تو چانس کوئی نہیں جے. تو جڑے بچے بچیاں 18 سال تو کم نے وہ مولانا صاحب نال رابطہ کرن. مولانا صاحب نہ صرف انہوں نے شادیاں کران گے بلکہ شادیاں تو بعد ہونے والے مسائل, یعنی ظاہر ہے 18 سال تو کم عمر دے بچے بچیاں پڑھ رہے ہون گے, نوکری نہیں ملی ہوئے گی, اور زیادہ تر ایسے بھی نہیں ہون گے جنہاں دے ماں پیو امیر ہون گے, تو انہوں نے کمانا بھی ہوئے گا. تو وہ سارے جڑے انہوں دی صحت دے معاملات, انہوں دی ذہنی معاملات, انہوں دے معاشی معاملات, انہوں دے گھر دے معاملات یہ مولانا صاحب حل کرن گے. تو میں مولانا صاحب نو پہلی فرصت ہے جدوں میری ملاقات ہوگی میں پوچھاں گا کہ کتھے کیڑے نمبر تے تھوڑے نال رابطہ کرن 18 سال تو کم عمر دے بچے بچیاں, تاکہ تسی وہ تھوڑے رابطہ کرن, تسی انہاں دی شادیاں کراؤ, تسی انہاں دی شادیاں کراؤ, اور انہاں شادیاں تو بعد دے جڑے سارے مسائل نے وہ تسی خود حل کرو. کتنی وڈی آفر ہے مولانا صاحب دی. مولانا صاحب کہندے نے کہ یہ جڑا 18 سال تو کم عمر بچے بچیاں دی شادیاں نہ کران دا جڑا قانون بنایا ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہے. پتہ نہیں یہ کیسے جمہوریت کے خلاف ہو گیا, یہ آئین کے خلاف ہے, یہ غیر اسلامی ہے, یہ قانون نہیں چلنے دوں گا, یہ ڈنگ ٹپاؤ سیاستدان ہے. مولانا صاحب کمال کے انسان ہیں. مولانا صاحب کے بارے میں BBC نے کہا تھا کہ یہ وہ واحد پاکستانی سیاستدان ہیں جو بیک وقت 5 بالیں ہوا میں اچھال سکتے ہیں اور کوئی بال بھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے. مولانا صاحب اپوزیشن میں بھی ہیں, حکومت میں بھی ہیں. یہ جو ٹرمپ امن پیس بورڈ ہے, ٹرمپ امن بورڈ جو بنایا ٹرمپ صاحب نے امن کے لیے, مولانا صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے. لیکن مخالفت کب کی ہے؟ جب پاکستان اس میں شامل ہو گیا اور جب پوری مسلم دنیا اس میں شامل ہو گئی, اس وقت مخالفت کی, پہلے نہیں کی. اور یقین کریں یہ تو بات سچ ہے کہ میری بھی خواہش تھی کہ حکومت اس پر بحث کرتی کہ ہمیں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آل پارٹیز کل جماعتی اپوزیشن سمیت اجلاس بلاتی, پارلیمنٹ میں کی منظوری لیتی, کابینہ کی منظوری لیتی, بحث ہوتی, پتہ چلتا اور شامل ہو جاتی اس حکومت یا پاکستان اس میں شامل ہو جاتا. کیونکہ جب پوری مسلم دنیا اس ٹرمپ صاحب کے امن جو پیس بورڈ ہے اس میں شامل ہو چکی ہے پوری مسلم دنیا, تو پاکستان کو بھی شامل ہونا تھا. اور پھر گو کہ اس ابھی تک یہ جو امن بورڈ ہے, امن پیس بورڈ ہے, یہ جو ٹرمپ صاحب کا, اس میں ابھی تک فلسطینی نمائندہ نہیں ہے, کوئی فلسطین کی نمائندگی نہیں ہے. اگلے سٹیپ پر ہو سکتا ہے ہو نمائندگی. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کے داماد نے بتایا کہ جب غزہ ڈیولپ ہوگی تو کیسی ہوگی, انہوں نے ایک جھلک دکھائی, اور اس میں جو ایک جس پر مجھے اعتراض ہے کہ ایک کالونی بنے گی جس میں امیر علیحدہ رہیں گے, غریب علیحدہ رہیں گے, اور بجلی, سڑکیں, سمندری وسائل اسرائیل کے کنٹرول میں ہوں گے. یہ بھی قابل اعتراض ہے. ایک یہ بھی قابل اعتراض ہے. دوسرا, پاکستان کی شمولیت سے پہلے پاکستان میں اس پر بحث نہ ہونا, اپوزیشن, پارلیمنٹ, کابینہ کی منظوری یا ان کو اعتماد میں نہ لینا, اس پر بھی اعتراض ہے. لیکن فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا. فیصلہ یہ درست ہے. ہم نہ امریکہ کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں, نہ ٹرمپ صاحب کو ناراض کر سکتے ہیں اس وقت. اور جب مسلم دنیا شامل ہو گئی ہے اس میں, تو پھر ہم پیچھے بھی نہیں رہ سکتے, علیحدہ بھی نہیں رہ سکتے, یعنی پورے عالمی نظام سے کٹ کے بھی نہیں رہ سکتے. تو فیصلہ یہی ہونا تھا. عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے, مولانا صاحب حتیٰ کہ وزیر اعظم ہوتے, تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ کرنا تھا, کیونکہ یہ گراؤنڈ ریالٹیز کے قریب ہے. یہ جذباتی سیاست نہیں ہے, جھوٹی سیاست نہیں ہونی چاہیے, منافقت بری سیاست نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ایک میں اس کی آپ کو جھلک دکھاؤں. ایک ٹویٹ ساتھ دیکھیے, یہ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے 2020 کا. اس وقت بھی ٹرمپ صاحب نے امن فارمولہ پیش کیا تھا, تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں اس وقت اس امن فارمولے کی مخالفت کر رہے ہیں. میں ذرا یہ پڑھ کے سناتا ہوں, میرے پاس ہے اس کا, ادھر بھی آپ ادھر بھی پڑھ رہے ہوں گے. شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے تو اس وقت کیا کر رہے تھے, آپ حیران رہ جائیں گے وہ سن کر کہ شہباز شریف صاحب اس وقت کیا کرتے تھے. شہباز شریف صاحب کے ویسے کمال ہیں. اس وقت 2020 میں شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ صدر ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ, اس وقت شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے 2020, اور عمران خان وزیر اعظم تھے. اس وقت صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر شہباز شریف صاحب ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ امن منصوبہ دراصل فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے, یروشلم, بیت المقدس کے الحاق اور غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کو جائز قرار دیتا ہے. یہ غیر منصفانہ, جانبدارانہ اور جابرانہ امن منصوبہ ہے جسے فلسطینی عوام نے درست طور پر مسترد کرتے ہوئے ٹکڑوں میں پھاڑ دیا ہے. یہ تب کی بات ہے. اب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور وہ سوئٹزرلینڈ میں دستخط کر رہے تھے اور امن منصوبے میں شامل ہو گئے تھے, ٹرمپ صاحب کے اس امن پیس بورڈ میں شامل ہو گئے, جو کہ درست فیصلہ ہے. لیکن یہ پاکستانی سیاست ہے. اپوزیشن لیڈر ہوں تو مخالفت کرنی ہے, اور اگر حکومت میں ہوں تو سب کچھ سارا کچھ یس کرنا ہے.
اپوزیشن میں نو، حکومت میں یس. اپوزیشن میں پارلیمنٹ کا تقدس، ووٹ کی عزت، آزاد عدلیہ، آزاد صحافت، اور جب حکومت میں ہو ساروں کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دو. تو فیصلہ تو ٹھیک کیا ہے پاکستان نے، لیکن اس فیصلہ کرنے سے پہلے جو کچھ کرنا چاہیے تھا کہ وہ بھی نہیں کیا. اور اب پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ٹرمپ صاحب کے اس بورڈ میں، اور جو اقوام متحدہ کے ایک مقابلے میں کھڑا کر دیا ٹرمپ صاحب نے، اور یہ تب تک رہے گا جب تک ٹرمپ صاحب صدر ہیں، تو اس میں فلسطینی نمائندگی بھی ہو اور پاکستان پازیٹیو کوئی کردار ادا کر سکے غزہ کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے. اور جب سیاست کی بات کر رہے ہیں اور جھوٹ اور منافقت کی سیاست کی، تو مصطفیٰ کمال صاحب کی بات سن لیجئے. وہ اسی سیاست کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. گو کہ صحیح موقع پہ غلط یا غلط موقع پہ صحیح بات کی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ 18ویں ترمیم ختم کی جائے اور کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیا جائے. مطلب کراچی سندھ سے نہیں چل رہا، تو لہٰذا یہ وفاق کے تابع کر دیا جائے، کراچی کا کنٹرول وفاق سنبھال لے اور 18ویں ترمیم ختم کی جائے. اب کوئی 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کی چھیڑ بن چکی ہے، بہت سارے لوگوں کی چھیڑ بن چکی ہے. بہت سارے لوگوں کو پوری جمہوریت 18ویں ترمیم میں ختم ہوتی نظر آتی ہے. 18ویں ترمیم ختم ہوئی، جمہوریت ختم ہو گئی. بھائی 18ویں ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ تو ہے نہیں کہ اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. 18ویں ترمیم ہی ہے نا. ابھی جو اتنی ترمیمیں آئی ہیں، آئین بدل گیا، نظام بدل گیا، سب کچھ بدل گیا، اس پر تو کوئی بھی نہیں بولا. 18ویں ترمیم پہ بول رہے ہیں. 18ویں ترمیم تھی کیا اس کا مقصد پورا ہوا؟ 18ویں ترمیم جس کے لیے کی گئی تھی، یعنی اس سے عوام کو کوئی فائدہ پہنچا؟ 18ویں ترمیم سے عوام کو کوئی فائدہ پہنچا؟ صوبوں کو کوئی فائدہ پہنچا؟ ایک خاص طبقے کو تو فائدہ پہنچا ہے، صوبوں کو کوئی فائدہ پہنچا؟ اب صوبوں کے عوام کو کوئی فائدہ پہنچا؟ عوام کی زندگی میں کوئی بہتری آئی؟ دیکھیے ترمیمیں کیوں کی جاتی ہیں؟ ہمارے ہاں تو خیر ایلیٹ کلاس اپنے لیے کرتی ہے نا، ایک خاص طبقہ اپنے لیے آئین بدل دیتا ہے، قانون بدل دیتا ہے، خود کو نہیں بدلتا. یعنی قانون بدل دو، کالے کرتوت نہ بدلو. لیکن مہذب ملکوں میں ترمیم کیوں کی جاتی؟ ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے. تو 18ویں ترمیم بھی چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے اپنے لیے اپنے ملک نہیں کریٹ کیے تھے کہ پنجاب میرا، سندھ تیرا، اس لیے 18ویں ترمیم کر دی. لیکن اگر انہوں نے نیک نیتی سے بھی کی تھی تو کیا اس کے جن کاموں کے لیے کی تھی وہ کام ہوئے؟ 18ویں ترمیم میں تھا کیا کہ اختیارات پہلے مرکز کے پاس تھے، وہ صوبوں کو منتقل ہوئے، صوبوں سے ہونے تھے، بلدیاتی نظام بننا تھا اور نیچے لوکل سسٹم پر اختیارات منتقل ہوئے. کہیں کوئی بلدیاتی نظام آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پھر 18ویں ترمیم کے تحت صحت اور تعلیم مفت ملنی تھی، ملی. پھر صوبائی فائنانس کمیشن کا اجلاس ہونا تھا، اور اس اجلاس میں ہر صوبے نے اپنا اجلاس کرنا تھا اور ایک صوبائی فائنانس کمیشن بنانا تھا، اور اس کے اجلاس ہونے تھے. اور اس اجلاس میں فار ایگزامپل پنجاب والے نے سوچنا تھا کہ مرید کے میں مسائل کیا ہیں اور کتنے پیسے دینے ہیں، گجرانوالہ کے مسائل کیا ہیں اور اس کو کتنے پیسے دینے ہیں، لاہور کے مسائل کیا ہیں اس کو کتنے پیسے دینے ہیں، بہاولپور ملتان کے مسائل کیا ہیں اس کو کتنے پیسے دینے ہیں. یہاں یہ سارا کچھ ہوا؟ یہاں تو چند شہر ہیں، اسی میں ہی سارا پیسہ لگ رہا ہے، باقی منہ دیکھ رہے ہیں. تو جب 18ویں ترمیم جن مقاصد کے لیے کی گئی تھی وہ مقاصد ہی پورے نہیں ہوئے، اور پہلے دن ہی مرکز سارے پیسے صوبوں کو دے دیتا ہے، پہلے دن ہی مالی سال کے پہلے دن مرکز کنگال، مرکز بے اختیار، نڈھال، صوبے پیسے لے کے تو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو 18ویں ترمیم میں ترمیم ضروری ہے، نئے صوبے بننے ضروری ہیں. بلدیاتی نظام یہ کبھی بھی پاورفل نہیں کریں گے. دوسری بات، یہ جو کراچی کو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا، ویسے مصطفیٰ کمال صاحب خود اور ان کے الطاف حسین، ان کے الطاف بھائی، اب تو ان کے بھائی نے، اب تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ایسے الفاظ استعمال کیے شرمناک کہ جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن بہرحال مصطفیٰ کمال صاحب کی ایم کیو ایم اور ان کے بھائی نے 30 سال میں جو کراچی کا بیڑا غرق کیا، سوا ستیہ ناس کیا، وہ تو ایک لمبی داستان ہے. لیکن کراچی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کے انڈر کر دیا جائے. اب مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی یہ چاہے گی، کیونکہ حکومت ایک پارٹی کی تو ہے نہیں، پیپلز پارٹی ان کی حکومت ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے دونوں کی منظوری سے ہونا ہے. تو پیپلز پارٹی والوں کا سارا کچھ دبئی میں ہے، رہائشیں، جائیدادیں. مسلم لیگ والوں کی جو دبئی میں بھی ہوں گی، لیکن لندن میں ان کو لندن پسند ہے. تو دونوں مل کر، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، دونوں مل کر ایک فیصلہ کر لیں کہ کراچی کو دبئی کے کچھ ٹھیکے پہ دے دیں، دبئی کو کچھ عرصے کے لیے، یا انگلینڈ کو لندن والوں کو ٹھیکے پہ دے دیں تاکہ کراچی کے حالات بہتر ہوں. تو یہ فیصلہ کر لیں. ویسے سندھ حکومت سے کراچی چلتا نظر نہیں آ رہا، اور جب تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ موجود ہے یہ ملک بھی ان سے چلتا نظر نہیں آ رہا، نہ ان سے چلے گا، کیونکہ ان کے بس سے باہر ہو گیا یہ ملک اور ملکی مسائل. یہ بس ڈنگ ٹپاوی کر رہے ہیں. اور گل پلازا، ایک چھوٹا سا ایک پلازا، اس کا حال دیکھ لیے. اب
اس کی دکانیں بنیں گی تو اس پلازہ دوبارہ تعمیر ہوگا تو یہ پیسے دیے تو وہ پیسے دیے. حالت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگلی کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو پھر وہی دہرایا جائے گا جو کچھ گل پلازہ میں ہوا ہے. اور واپس اپنے موضوع پر آنے سے پہلے یہ بھی سنتے جائیے کہ پولیس نے ایمان مزاری اور اس کے شوہر ہادی چٹھا کو گرفتار کر لیا ہے اور گرفتاری ہوئی ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. جب وہ نکلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی وین میں بیٹھ کر وکلا کے ساتھ جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے نکلے تو سرینا ہوٹل کے قریب انڈر پاس کے قریب پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. 3 دن سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائرز کمپلیکس میں تھے. گرفتاری نہ باہر نکلیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے, اسی خوف سے وہ 3 دن دونوں میاں بیوی ایمان مزاری اور ہادی چٹھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لائرز کمپلیکس میں مقیم تھے. آج نکلے, گرفتار ہو گئے. عدالت نے انہیں 14 روزہ ریمانڈ پر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا ہے. لیکن گرفتاری کیسے ہوئی یہ ذرا ان کے وکیل سے سنیے. واجد گیلانی صاحب ہیں, ان کے وکیل, ذرا ان سے سنیے کہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح گرفتار کیا گیا ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو. کے مطابق جو ہے وہ ہم اقدامات کرنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے راستے میں ان دونوں نہتے جو ہمارے ممبران تھے ان کو گھسیٹتے ہوئے, اور ان کو ایک عورت ذات ہے, ایک خاتون ہے, اور اس کو میری آنکھوں کے سامنے ایک ہٹے کٹے شخص نے ان کی اس جیسے ایک مرد کو پکڑتے ہیں ان کی جو شلوار ہے وہاں سے پکڑا اور اوپر ان کی گردن کو ہاتھ رکھ کے دبوچتے ہوئے اٹھا کے ان کو دوسری گاڑی میں ڈالا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے شرم کے باعث ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہم نے کوششیں کی اور انہوں نے جو ہم سے وعدے کیے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی. خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر, اور بڑا ہی ایک دلچسپ, بلکہ مجھے تو خوف آ رہا ہے, ایک پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بل پاس ہوا ہے, اب قانون بن گیا ہے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026, جس کے تحت بیوی کو گھورنے پر سزا ہوگی, طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا سزا کے برابر ہوگا. یعنی طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دی گئی تو پھر بھی سزا ہوگی, گالی دی گئی تو وہ بھی جرم ہے, بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو گالی دینا بھی جرم, بیوی بچوں یا گھر میں موجود افراد کو جذباتی اور نفسیاتی طور پر پریشان کرنا بھی جرم, بیوی بچوں اور گھر میں موجود افراد کا تعاقب کرنا بھی جرم. یہ تعاقب کیسے پتہ کیا جاتا ہے؟ یعنی بیوی بچے اگر ڈرائنگ روم سے نکلیں اور وہ بیڈ روم کی طرف جائیں اور اس کے پیچھے بندہ جائے تو وہ تعاقب تو نہیں ہو جائے گا. اور بیوی کو گھورنے سے کیا مطلب ہے؟ گھورنا مطلب بیوی کو پیار سے بھی تو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا جا سکتا ہے, بیوی کی بات سنتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے اور مسلسل دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کو اور یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ بیوی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں, گھورا ہے. اور اگر بیوی سے تعلقات اچھے ہوئے یا بیوی پیار کے موڈ میں ہوئی تو وہ کہے گی خامد مجھے دیکھ رہا تھا. اگر غصے میں آ گئی اور ناراض ہوئی تو وہ کہے گی یہ کہہ سکتی ہے کہ یعنی دیکھ نہیں رہا تھا, مجھے گھور رہا تھا. پھر کیا گھر کی CCTV فوٹیج دکھائی جائے گی؟ یہ مسئلہ ہے. خیر, بیوی بچوں اور گھر میں موجود افراد کا تعاقب کرنا بھی جرم, بیوی کو مرضی کے بنا گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا بھی جرم. اب بیوی آپ کو اسلام آباد میں کہہ سکتی ہے کہ یہ باقی گھر والے ہیں نا, انہیں نکالو, اور اگر آپ نے نہ نکالا تو عدالت آ جائے گی کہ اس نے مجھے میری مرضی کے خلاف باقی گھر والوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اچھا, خاندان کے افراد کی پرائیویسی یا عزت نفس مجروح کرنا بھی جرم. اب پرائیویسی کے کیا مطلب ہے کہ اگر خاندان والے کمرے میں ہیں تو دروازہ ناک کرنا پڑے گا, اور وہ ناک کرنے پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم نے میری پرائیویسی ختم کی, یا تم مجھے پرائیویسی میں نہیں رہنے دینا چاہتے, یا یہ میری پرائیویسی کے خلاف ہے, اور وہ پھر عدالت اور پھر سزا. بیوی یا گھر میں رہنے والے افراد کو جسمانی تکلیف دینا بھی جرم, نہیں دینی چاہیے. گھر میں ایک ساتھ رہنے والے کسی بھی فریق پر الزام لگانے پر بھی سزا, کہ تو روٹی کچی پکائی ہے, سالن جن میری زیادہ پا دیتی ہے, ایتھے میری گھڑی پئی سی وہ تو نہیں چکی, یہ دودھ جڑا ایک گلاس میں رکھیا سی پین واسطے یہ تو پی گئی سیں, اور میرے تولیہ ایتھے سی وہ تو کدھر ہے ہور دے سٹ دیتا ہے, کدھر لے گئی سیں, تم نے مجھ پر الزام لگایا, میں عدالت جا رہی ہوں, سزا. اچھا آگے سنیے, بچوں یا گھر میں رہنے والوں کا خیال نہ کرنا بھی جرم. لو جی, بندہ مر جائے خیال کرے کسی وقت بھی بچے یا بیوی باہر نکل کے ساڈا خیال ہی نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ جس وقت سو جاتا ہے نہیں اکھاں بند ہو جاتی ہیں, اور جس وقت
ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਆਏ, 8 ਵਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ 8 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਜੈਮ ਹੈ, ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ نہیں رکھا۔ جرم ڈومیسٹک وائلنس بل منظور ہو گیا۔ اطلاق ابھی یعنی ابھی یہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ہے، یعنی میں تو آ گیا ہوں اس کی زد میں، اگر آپ اسلام آباد سے باہر ہیں تو آگے بھی آپ پر بھی آئے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہا ہے، صوبوں میں بھی آئے گا۔ عدالت میں درخواست جب آئے گی تو 7 روز کے اندر سماعت ہوگی۔ کسی بھی طرح کی کوئی بیوی بچے کوئی بھی درخواست شکایت لے کے عدالت میں جائیں گے تو 7 دن کے اندر سماعت شروع ہوگی اور 90 دن کے اندر فیصلہ ہوگا۔ سزا 3 سال بھی ہو سکتی ہے، 6 ماہ سے 3 سال کے لیے، اور جرمانہ اور سزا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر جرمانہ ادا نہ کیا تو سزا 6 ماہ سے 3 سال کے دوران جرم کو دیکھ کر جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں بھی سزا ہو سکتی ہے، جو 6 ماہ بھی، سال بھی، 3 سال بھی۔ متاثرہ شخص کو مشترکہ رہائش گاہ میں رہنے کا حق حاصل ہوگا، مطلب اگر بیوی نے میرے تے الزام لا دیتا تو ان کے بعد بھی وہ میرے گھر رہے گی۔ اور اگر میں تشدد جسمانی نہیں ہے، تشدد جو ہے نفسیاتی بھی ہے۔ اگر میں ذہنی طور تے بیوی نو کوئی ذہنی طور تے میرے تو ڈسٹرب ہوئی ہے تے جڑ میں متاثرہ شخص یعنی میری بیوی متاثرہ شخص میرے تو متاثر ہوئی ہے تے ان دی رہائش اگر وہ میرے گھر نہیں رہنا چاہتی تو مینوں ان دی رہائش دا بھی انتظام کرنا پائے گا۔ اور پھر اگر میں آپ میں سے ہم میں سے کسی بچوں نے یا بیوی نے یا گھر والوں نے کوئی شکایت لگا دی کہ اس نے مجھے جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر اس نے مجھے ٹارچر کیا ہے تو GPS ٹریکر بھی پایا جائے گا۔ سانوں اس طرح دا ہوئے گا کڑا اور GPS ٹریکر نہیں ہوتا جڑا باہر تسی فلمیں وچ بھی ویکھیا، وہ پایا جائے گا۔ اور وہ پان دا مطلب یہ کہ یہ کتھے میری موومنٹ دا یا جس کو ڈالا جائے گا اس کی موومنٹ کا پتہ چلتا رہے گا۔ تشدد سے مراد جسمانی، نفسیاتی اور جنسی بدسلوکی ہے۔ ایسا جرم جس سے خوف پیدا ہو اس پر سزا ملے گی۔ اب دیکھ لیں، پہلا ہی بات کیا تھی، بیوی کو گھورنا بھی جرم، اور آخری کیا ہے، ہر وہ چیز جس سے گھر میں کسی بھی فرد سے خوف پیدا ہو وہ جرم ہے۔ ہن دسو، یعنی اچانک تسی گھر ہی داخل ہوئے ہو، اگے کوئی کہے کہ تو مینوں ڈرا دیتا، تو روز ہی اس طرح آنا ہے اور تیرا مقصد ہی مینوں ڈرانا ہے، ذہنی ٹارچر کرنا ہے، کل جانی ہے میں عدالت یا کل جاواں گا میں عدالت، اور پھر سزا اور جرمانہ یا صرف جرمانہ یا صرف سزا۔ تو بل پاس ہو گیا جی اسلام آباد دے شہری ہوشیار ہو جان، اپنے سامان دی خود حفاظت کرن اور جاگتے رہن۔ اور جڑے اسلام آباد تو باہر نے وہ تو خوش ہو، اس وقت تو خوش نے، لیکن یہ جڑا بل ہے یا جڑا یہ قانون ہے یہ باقی صوبیاں تک بھی آئے گا، تو پھر لگ پتہ جائے گا۔